اللہ تعالیٰ کا فرمان یوں ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا پھر مخالف سمت سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ جو ذلت ہے ان کے لیے یہ دنیا کی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ کو آیت حرابہ بھی کہتے ہیں، اور حرابہ کہتے ہیں دہشت گردی، ڈاکہ ڈالنا، لوگوں سے زبردستی ان کا مال چھیننا، اسلحے کے زور پہ ان کو اغوا کر لینا، ان کو قتل کر دینا، خواتین کی عزتیں لوٹ لینا، یہ ساری چیزیں حرابہ میں آتی ہیں۔ دہشت پھیلانا، لوگوں کو ہراساں کرنا، لوگوں کو اسلحے کے زور پہ ڈرانا، دھمکانا، اپنا رعب جمانا، یہ ساری چیزیں حرابہ کے تحت آتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس فعل کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ جتنے امور ہیں ان میں سے کسی فعل کا ارتکاب کرنے والے محاربین ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرنے والے ہیں، جو مسلمانوں سے لڑائی کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی لڑائی کو اپنے ساتھ لڑائی قرار دیا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ایک مہذب معاشرے کو اور معصوم لوگوں کو دہشت زدہ کر دیں، اور لوگ کسی بھی معاشرے کے لوگ سہم جائیں، ڈر جائیں، انہیں لگے کہ زندگی کیسے بسر ہوگی، باہر کیسے نکلا جائے گا، بیٹیاں، بہو، بیوی، بہنیں کیسے باہر جائیں گی، میں جاؤں گا تو کیسے سلامت واپس لوٹوں گا، ایسے لوگ جو معاشرے کو اس سطح پر لے آتے ہیں اور دہشت زدہ کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، اور ان کی سزا کیا ہے، ان یقتلوا، انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور قتل کرنا صرف قتل کرنا نہیں ہے، یقتلوا کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے حصے کرنے پڑیں، ان کے جسم کے اعضاء کاٹنے پڑیں تو کاٹ دیں، او یصلبوا، انہیں سولی لٹکا دیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم، ہاتھ بھی کاٹ دیں اور دوسرے سمت کا پاؤں بھی کاٹ دیں۔ کوئی مذاق ہے؟ اسلامی معاشرہ ہو، مسلمان رہتے ہوں، اور کوئی شخص اس طرح بدماشی کرے، اس طرح کی دہشت گردی کرے کہ لوگوں کو لالے پڑ جائیں، ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو نکیل ڈالنے کے لیے اسلام پھر یہ نہیں کہتا کہ نہیں جی قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں، سزائیں بہت سخت ہو جاتی ہیں، سزائیں تہذیب کے اندر نہیں رہتی، غیر مہذب ہو جاتی ہیں۔ جہاں چوری کی سزا کا ذکر کیا، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا نظام یہ ہے کہ اسلام میں وہ تمام جرائم جو معاشرے کو تلپٹ کر دیتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں، اور معاشرے میں انارکی پھیلا دیتے ہیں، ایسے جرائم کے لیے اسلام نے حدود کا نفاذ کیا ہے، حدیں رکھی ہیں۔ اور حد وہ سزا ہے جس میں کوئی شخص، کوئی عالم دین، کوئی نیک آدمی، کوئی جج، کوئی قاضی، کوئی حکمران، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، کوئی اس حد کی سزا میں نرمی نہیں کر سکتا۔ کوئی جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ سزا دی ہے تو میں اس میں تھوڑی سی نرمی کر دیتا ہوں۔ حد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو سزا رکھی ہے وہ اسے ملنی ہے،
لیکن جب یہ تو ہے سزا، دو چیزیں جب تک نہیں ہوں گی سزا کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک سزا کی سختی اور دوسرا اس کا نفاذ۔ جلدی فیصلہ اور نفاذ، تب تک کوئی معاشرہ پرامن معاشرہ نہیں بن سکتا، آپ جو مرضی کر لیں۔ اور تیسری چیز جو ان ساری چیزوں سے پہلی ہونی چاہیے وہ تربیت ہے، وہ ممبر ہو مسجد کا، وہ مدرسے کی مسند ہو، وہ یونیورسٹی کا لیکچر ہو، وہ اسکول کا سبق ہو، وہاں سے یہ پیغام جانا چاہیے، بچوں کو یہ چیزیں بتانی چاہیے، کردار سازی ہونی چاہیے، اور گھر میں کردار سازی ہونی چاہیے۔ والدین، سب سے بنیادی ذمہ داری والدین کی ہے کہ اپنے بچوں کی کردار سازی پہ توجہ دیں۔